جس طرح نماز بندہ مومن کے اوپر فرض ہے، بعین اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور زکوٰۃ سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کے حوالے سے بعض باتوں کو آپ کے سامنے رکھا کہ ان کے مالوں کو پگھلا کے ان کے جسموں کو داغا جائے گا، گنجے سانپ کو ان کے اوپر مسلط کیا جائے گا، گائے بھینس اونٹ جس چیز کی انہوں نے زکوٰۃ نہ دی ہوگی، حساب کتاب مکمل ہو جانے سے پہلے ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا کہ وہ ان کے نیچے روندے جائیں گے۔ آج انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے چند مزید گزارشات کو آپ احباب کے سامنے رکھنا ہے، اور اس کے جو مختلف اینگلز ہیں۔ ایک تو یہ اسلام کا بنیادی رکن ہے زکوٰۃ، اور ایک زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ ہے جس کا دباچہ بھی پچھلے خطبے میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ یہ اللہ رب العزت جب کسی کو مال اور دولت دے دیتے ہیں تو وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، یہ میرے برین کی کمائی ہے، میں بڑا انٹلیکچول ہوں، فلاں نے نہیں کمایا، میں نے کمایا ہے، اور میری کمائی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ یہ میری انٹلیکچولی ہے، یا میرا انٹلیکٹ ہے، یا میری ذہانت ہے جس کی وجہ سے میں نے پیسے کمائے۔ بنیادی طور پہ قرآن و سنت نے ان تمام باتوں کا رد کیا، اور اللہ رب العزت نے کلام پاک میں متعدد آیات کو نازل فرمایا ہے، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حقیقت بات یہ ہے کہ رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ رزق کو تقسیم کرتے ہوئے اللہ ہی اس کی حکمت جانتا ہے۔ کوئی بندہ زمین کی پشت کے اوپر رہ کے یہ حکمت جان ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن کی بعض آیات تو یہاں تک کہتی ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو بندہ مومن کے دل کا یا اس کے غم کا یا اس کے اندیشے اور وسوسے کا خیال نہ ہو تو اللہ تعالیٰ تو کافروں کے گھروں کی سیڑھیاں بھی سونے کی بنا دے۔ ہمارے ہاں عجیب فلسفہ ہے، بے شک قرآن پاک اس دنیا کی زندگی کو مزین آراستہ پراستہ کرنے کے لیے آیا، لیکن قرآن پاک بنیادی طور پہ موت کے بعد کے احوال بھی ڈسکس کرتا ہے، اور آدھے سے زیادہ قرآن موت کے بعد کے احوال کے اوپر مشتمل ہے، جنت کے اوپر، جہنم کے اوپر، قیامت کے منظر، ہونا کیا ہے، پیشی کیا ہے۔ گویا یہ جو رزق انسان کو دیا جاتا ہے، یہ سوچنا یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، تو یہ سوچے یہ ہاتھ بھی اللہ نے دیے ہیں۔ یہ اگر سوچتا کہ یہ برین کی میری کمائی ہے یا میری ذہانت کی کمائی ہے، یہ برین دینے والا بھی رب ہے۔ اور اگر تو سمجھتا ہے ہاتھوں کی کمائی جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان امیر ہوتا ہے، تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ امیر وہ طبقہ ہونا چاہیے جو مستری مزدور ہے، جو ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، لوہار ہیں، ترہان ہیں۔ آپ نے کبھی اس بات کے اوپر شاید غور نہیں کیا، یہ اللہ کی اتنی عجیب تقسیم ہے جس کا میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ صرف محنت کی بنیاد کے اوپر اگر رزق کی تقسیم اللہ نے کی ہوتی تو یہ طبقات، لوہار، مستری، مزدور، ترہان، مالی، یہ جتنے پیشہ کرنے والے ہاتھ سے لوگ ہیں ان کو سب سے زیادہ امیر ہونا چاہیے، اور یہ طبقات معاشرے میں مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں۔ گویا مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے جو تجارت کے ذریعے برکت دی ہے، جو رزق اللہ رب العزت نے دیا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ رزق دینے کے بعد یہ تمام قرآن و سنت کی نصوص کو سمجھ جانے کے بعد آزماتا نہیں ہے؟ اللہ کی قسم، جس کو رزق دیا جاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے، جس کو رزق دیا جاتا ہے وہ آزمایا جاتا ہے۔ محدثین تو یہ دعا کیا کرتے تھے کہ ہمیں اتنا رزق دے کہ ہماری زندگی گزر جائے۔ یہ دعا کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو آزمائش آنی ہے یا جو اللہ رب العزت کے آزمانے کے سلسلے ہیں، ایک دن میں اگر 500 روپیہ اللہ نے دیا، مثال سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، تو 500 کا ڈیلی کا حساب دینا اللہ کو آسان ہے کہ ایک دن میں لاکھوں روپیہ دیا اس کا حساب دینا آسان ہے؟ جتنی کم رقم ہوگی اتنا حساب آسان ہوگا، اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مختلف انداز میں اپنے صحابہ کو سمجھایا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں 3 شخص ہوا کرتے تھے، ایک کوڑی تھا، ایک گنجا تھا، ایک اندھا تھا، اور اللہ رب العزت نے ابھی رزق دینے کا فیصلہ نہیں کیا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ یاد رکھیں، یہ جملہ بڑا اہم ہے، آزمانے کا فیصلہ کیا تو آزمانے کے فیصلے کے بعد جو پہلی نعمت دی وہ رزق ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو آزمانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پہلے اسے رزق دیتا ہے، اور جن کے پاس رزق ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اور ہمیں ان پیسوں کے بارے میں آزمایا ہی نہیں جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑی کے پاس جب آزمانے کا فیصلہ ہوا ایک شخص آیا، فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کو کہا تجھے کیا مال پسند ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ وہ کوڑی ہے، مریض ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے پاس نہیں آتے، کاش میرا یہ سارا مرض دور ہو جائے۔ تیرا مرض دور کر دیا جائے گا۔ مال کیا پسند ہے؟ کہا اونٹ پسند ہے، تجھے ایک حاملہ اونٹنی دے دی جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت کو ڈال دے گا۔ اونٹنی بھی مل گئی، کوڑی پن بھی دور ہو گیا۔ گنجے کے پاس آیا، اس سے بھی یہی سوال کیا، اس نے بھی کہا میرے جسم پہ بال نام کا نشان کوئی نہیں، سر پہ بال نہیں، کہیں پہ بال نہیں، لوگ مجھے چھیڑتے ہیں، بال ہو جائیں میں بھی لوگوں کی طرح خوبصورت دکھوں۔ مال کون سا پسند ہے؟ گائے پسند ہے، حسن بھی ملے گا، بال بھی آ جائیں گے، اور ایک حاملہ گائے بھی دی جائے گی جس میں برکت نازل ہوگی۔ ٹھیک ہے، اندھے کے پاس چلا گیا، بعین یہی مکالمہ ہوا۔ اس نے بھی کہا پوری دنیا کے لوگ یہ لہلہاتی فصلوں کو اور چہچہاتے پرندوں کو دیکھتے ہیں، میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی ان مناظر سے لطف اندوز ہو سکوں، تجھے آنکھیں مل جائیں گی۔ مال کون سا پسند ہے؟ بکری۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح مال دیا ہے، اصل میں اگر غور کریں، مجھے اور آپ کو بھی اللہ کی قسم اسی تقسیم کے تحت مال ملتا ہے، اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ کی کمائی ہے اور برین کی کمائی ہے، یہ تقسیم کی وجہ سے ملتا ہے۔ بندے یہ سوچیں گے یہاں پہ تو فرشتوں نے دیا، تو یہاں پہ بھی فرشتے ہی دیتے ہیں، ورنہ مستری سب سے امیر ہو، وہ مزدور جو سارا دن دیہڑی لگاتا ہے، بجری کو اٹھاتا ہے، روڑا کوٹتا ہے، وہ تیرے سے امیر کیوں نہیں؟ تجھے یہ سمجھنا ہے یہ اللہ نے تقسیم کی ہوئی ہے، اور تجھے بھی فرشتے ہی دے رہے ہیں، تجھے بھی رب ہی دے رہا ہے، تینوں کو عطا کیا۔ ایک عرصہ بیت گیا، جب ایک مدت نعمت کے اوپر، یہ بھی ایک بات یاد رکھیے، جب نعمت کی مدت طویل ہو جاتی ہے، جب نعمت کی مدت طویل ہو جاتی ہے تو شقاوت قلبی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس نعمت کا حق ادا نہ کیا جائے، اور شقاوت قلبی صرف تب پیدا نہیں ہوتی جب اس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اور اس کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر دی جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے دلوں کو شقاوت قلبی سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ کوڑی کے پاس پہنچا، آزمائش کا وقت آ گیا۔ اللہ کے مال میں سے یہ جو اتنے تجھے اونٹ، آج وادیاں بھری ہوئی ہیں، کتنے عرصے کے بعد جب ایک حاملہ اونٹنی سے اس کے پاس ایک وادی اونٹوں کی تیار ہو چکی ہے۔ عرصہ حدیث میں ذکر نہیں ہے، 20 سال 30 سال 40 سال، ایک لمبی مدت کے بعد آیا، اونٹوں کی وادی ہیں، اس کو آگے کہنے لگا اللہ کے لیے ان میں سے کوئی مجھے بھی عطا کر۔ اور یار غلط ٹائم پہ آ گیا ہے، مفہوم یہ ہے، اور یار اپنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، فلاں کام ہے، فلاں کی پیمنٹ دینی ہے، فلاں رکاوٹ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں ہیلے بہانے جو ہم کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ آ کے کوئی مانگ لے، اور یار بل دینے ہیں، پیمنٹیں دینی ہیں، گھر دودھ کا بل آیا ہوا ہے، بجلی کا بل ہے، گیس کا بل ہے، کرایہ دینا ہے، ملازموں کی تنخواہیں دینی ہے، یہ اچھا یہ اتنے بڑے مال میں سے میرا کوئی حصہ نہیں اللہ کے نام پر؟ تو ایک مریض شخص ہوا کرتا تھا اور اللہ نے تیرے پہ کرم کیا اور تیرے اوپر رزق کی بہتات کو کر دیا، آج اسی رب کے نام پہ کچھ نہیں دیتا؟ اور جا کے کام کر، تجھے کیا پتا میں نے کتنی محنت اور
مشقت کے ساتھ ان اونٹوں کی پرورش کی ہے، کس طرح میں نے 1 سے 2، 2 سے 4 مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور تو وہی نہیں جو کوڑی ہوا کرتا تھا، بالکل کنگلا اور فقیر تھا، بالکل نہیں۔ بندے کے اندر وہ جب ایک عرصہ گزر جائے، میں تو جدی پشتی میرے حالات کچھ ڈاؤن ہوئے تھے، لیکن الحمدللہ میں نے محنت مزدوری ایسی کی آج رزق کی فراوانی ہے۔ اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ تیری حالت کو واپس لٹا دے، کہہ کے نکلا حالت پلٹ گئی، اونٹ تلف کر دیے گئے، کوڑ کا مرض آ گیا۔ یہ آزمائش ہے۔ بعین یہی معاملہ گنجے کے ساتھ ہوا، بعین اس سے بھی یہی باتیں بھی، اس نے بھی یہی ہیلے باندھنے کیے، اس کے لیے بھی بددعا کر کے فرشتہ چلا گیا، مال تلف ہو گیا اور ساری کی ساری بیماری واپس آ گئی۔ اندھے کے پاس پہنچا اور کہنے لگا یہ وادیاں بکریوں سے بھری ہوئی ہیں، اللہ کے نام پہ ان میں سے میرا حصہ نکال۔ اللہ کے بندو تمہارے رزق میں اللہ کا حصہ ہے، اللہ کو رزق کی ضرورت کوئی نہیں ہے، لیکن جس رب نے دیا ہے وہ تمہیں آزماتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے۔ اس اندھے نے کہا کیا کہا تو نے؟ کہا اس رب کے نام پہ دے جس نے تجھے مال دیا۔ اندھے کے آنکھوں میں پانی آ گیا۔ کہا کس رب کے نام پہ مانگ لیا؟ یہ 2 وادیاں، اللہ کی قسم میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب رب کی عطا ہے۔ اس رب کے نام پہ آج تو نے مانگا ہے تو جا ان 2 وادیوں میں سے جو جی چاہے لے جا، اور اگر ایک بھی جانور نہیں چھوڑے گا رب کے نام پہ تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا تو کیا سمجھتا ہے مجھے تیرے مال کی ضرورت ہے؟ مجھے تو رب تعالیٰ، یہ رسول اللہ بیان کرے ہیں بنی اسرائیل کا واقعہ، مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تیرے 2 ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، وہ رب کی آزمائش پہ پورا نہ اترے، اور تیرے سے جب یہ مطالبہ کیا گیا رب تعالیٰ تیرے سے خوش ہو گیا، اور مفہوم یہ ہے یا یہ نعمتیں جاری نہیں رہیں گی بلکہ ان میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ میں اور آپ، یہ تو ایک حدیث کا واقعہ اور وہی ہے الہی، لیکن کچھ آنکھوں کا مشاہدہ بھی ہوتا ہے۔ فضیل بن عیاض نے ایک اپنا مشاہدہ بیان کیا اس حدیث کے سامنے رکھ کے کہ کئی مرتبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا 1 درہم 1,00,000 درہم کو پہنچ جاتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہو کے صرف ایک کھجور اٹھاتا ہے اور بھوکے کے منہ میں ڈالتا ہے، یا ایک کھجور اٹھاتا ہے صدقہ کرتا ہے کہ اس سے لوگ افطاری کر لیں گے، یا ایک کھجور اٹھاتا ہے اس نیت سے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بدلہ دے گا، اس نیت سے جو بندہ ایک کھجور خرچ کرتا ہے یا 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، ایک حدیث ہے وہ 1 روپیہ کئی مرتبہ 1,00,000 سے اوپر نکل جاتا ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے وہ کھجور اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کی پرورش کرنا شروع کر دیتا ہے، کھجور کی، 1 کھجور کی پرورش۔ اور مثال یہ دی جس طرح تم اپنے جانوروں کے بچڑوں کی پرورش کرتے ہو، چھوٹا سا ہوتا ہے 1 دن کا، وہی بھینس بن جاتی ہے، چھوٹا سا بچہ وہی بھی تندرست اونٹ بن جاتا ہے، چھوٹی سی بکری وہی ایک بڑا جانور بن جاتی ہے۔ بعین اس طرح اللہ تعالیٰ اس کھجور کو آگے بڑھ کے دے بندہ بندے کو رہا ہے، اور حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ آگے بڑھ کے اسے قبول کرتے ہیں، پرورش کرنا شروع کرتے ہیں۔ کل قیامت کے دن انسان اپنی بعض نیکیوں کو پہچانے گا نہیں، اس کی وجہ یہ ہوگی ان کا جو حجم ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا؟ احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ 9 کلومیٹر لمبا چوڑا۔ اے اللہ میں نے یہ نیکی نہیں کی، یہ کون سی نیکی ہے؟ کہا جائے گا یہ وہی کھجور ہے جو تو نے اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی افطاری کرنے والے کے منہ میں ڈالی تھی۔ تو بتائیے اس وقت بندے کی کیا خواہش ہوگی؟ کاش میں زندگی کے اندر پوری زندگی میں صرف یہی نیکی کرتا رہتا۔ اور قرآن کی یہ آیت ہے کہ اللہ کی قسم کل قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ ہر بندہ اس دن کی حقیقت دیکھ کے کہے گا اے کاش میں پوری دنیا کے اندر جتنا سونا چاندی ہیرے جواہرات لوہا، حقیقت جو سمجھ آ گئی
وہ پورے کا پورا اللہ کی بارگاہ میں حرج کر دوں اور اللہ مجھے اکیلے کو جہنم سے بچا دے، باقی دنیا بھاڑ میں جائے، سارے جہنم میں چلے جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اکیلا زمین بر خزانہ دے کے جنت میں چلا جاؤں، پوری زمین خزانہ دے کے۔ آج اللہ تعالیٰ پوری زمین کا خزانہ مانگ رہا ہے، چند ٹکے، چند روپے جو دیے بھی اللہ نے اور جو آئے بھی فرشتوں کے ذریعے، کیونکہ تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں تیرے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، تیری ذہانت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ رزق ہے، اسی میں سے مانگ رہا ہے۔ اور اسی لیے فضیل بن عیاض نے ان احادیث کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے ایک بات کہی کہ پرانی احادیث بھی ہوتی ہیں اور ان کی تطبیق بھی تو عملی طور پہ نظر آتی ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ ان لوگوں کو جانتے ہیں جن کے پاس کچھ ٹکے نہیں تھے، لیکن اللہ کے فضل و رحمت سے صرف ان کی ان خوبیوں کی وجہ سے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، غریبوں کی مدد کرنے کی وجہ سے، ارب ہا ارب اور خرب ہا خرب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رزق حلال فراہ وافر مہیا کر دیا۔ سب جانتے، مختلف لوگوں کو مشاہدہ، اسی طرح کا مشاہدہ فضیل بن عیاض نے ایک بیان کیا۔ عام مشاہدہ تو ہے نا جی، ایک بندہ غریب تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے، فضیل بن عیاض نے خصوصاً اس میں کوئی بات دیکھی تو بیان کیا۔ کہا ایک شخص تھا، اس نے اپنے گھر سے کچھ مال اکٹھا کیا اور اس کو بیچ کے 1 درہم لے آیا، اور اس 1 درہم سے اس کا ارادہ تھا میں اپنے گھر میں کھانا پکاؤں۔ جب وہ واپس آ رہا ہے، 2 لوگوں کو آپس میں لڑتا ہوا دیکھا، تو وہ جھگڑا یہ تھا کہ ایک نے دوسرے کا 1 درہم دینا ہے، صرف 1 درہم، اور آپس میں دست و گریبان اور لڑائی چل رہی ہے۔ وہ بندہ وہاں پہ صلح کروانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اینڈ ریزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ 1 درہم جس نے لینا وہ کہتا مجھے دے گا تو میں نے اس کی جان خلاصی کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے 2 مسلمانوں کے مابین صلح ہو جائے تو یہ میری 1 وقت کی روٹی سے بہتر ہے، میں 1 درہم دیتا ہوں اور ان کی صلح کراتا ہوں، جھگڑا ختم ہو گیا۔ 1 درہم دے کے گھر آ گیا، بیوی نے کہا لائے نہیں پیسے، کھانے کا انتظام نہیں کیا، کہا یہ معاملہ ہوا۔ بیوی نے کہا چلو کوئی بات نہیں، یہ گھر میں یہ پرانے بستر، پرانے کپڑے پڑے ہیں، پرانی چیزیں ردی نما، ان کو بیچ آؤ۔ پرانے دور میں بھی یہ چیزیں کھانے کے عوض بکا کرتی تھی۔ اس نے اکٹھا کیا، مارکیٹ میں گیا، کوئی اس کا ریٹ نہ لگا۔ ایک چھابڑی والے کے پاس جس نے ایک ٹھیلا لگایا ہوا ہے مچھلی بیچنے والا، اس کے پاس پہنچا، اس کے پاس ایک پرانی سی مچھلی صرف رہ گئی ہے۔ اس کو یہ سارا مال دے کے کہتا ہے کہ کیا 1 درہم کے عوض خرید لے گا؟ کہا 1 درہم کے عوض خریدوں گا تو نہیں، لیکن یہ ایک پرانی مچھلی بس میرے پاس رہ گئی ہے، اس میں سے بھی قریب ہے کہ جلدی بدبو نہ آ جائے، تو یہ لے جا اور اس سے بندوبست کر لی۔ اس نے کہا اللہ کا شکر ہے، یہ کپڑے تیرے ہوئے، یہ ردی تیری ہوئی۔ مچھلی کا پیس اٹھایا، گھر لے کے آ گیا، بیوی کو کہا پکاؤ کھانا، اللہ نے کھانے کا انتظام کر دیا۔ بیوی نے مچھلی کو کاٹا، اس میں سے ایک موتی نکلا، کھانا انہوں نے کھایا۔ وہ کہنے لگا اس موتی کی میں جوہری سے قیمت لگواتا ہوں۔ جوہری کے پاس گیا، اس نے کہا یہ موتی 40,000 درہم کا میں خرید لوں گا، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے سے بہتر بھی ایک جوہری ہے، اس سے پتہ کر لے۔ اس کے پاس گیا، اس نے کہا 80,000 کا خرید لوں گا، لیکن میرے سے بہتر اس وقت ایک جوہری ہے، اس کے بعد چلا جا۔ وہ اس جوہری کے پاس گیا تو اس جوہری نے کہا زمین کی پشت کے اوپر میرے سے مہنگا اس کو کوئی نہیں خرید سکتا، اس کی قدر و قیمت کا صرف مجھے اندازہ ہے 1,20,000 درہم میں خریدتا ہوں۔ 1,20,000 درہم لے کے وہ بندہ گھر آیا تو فضیل بن عیاض کہتے ہیں اس شخص نے جو ہمیں بات بتلائی کہ میرے پاس ایک شخص آیا عین اس وقت جس وقت میں 1,20,000 درہم لے کے گھر میں گھس رہا ہوں، اور آ کے کہنے لگا اللہ نے جو تجھے مال دیا ہے اس میں سے کچھ عطا کر۔ آزمائش آتی ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے کہ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بندوں کو کہے گا میں تیرے پاس آیا تھا پیسہ مانگنے کے لیے، میں تیرے پاس آیا تھا روٹی مانگنے کے لیے، میں تیرے پاس آیا تھا صدقہ مانگنے کے لیے، میں تیرے پاس آیا تھا تیرے دروازے کو کھٹکایا تھا۔ مفہوم یہ ہے اس کام کے لیے، اس کام کے لیے۔ بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو ہر ایک کو دینے والے ہیں، آپ کیوں اس طرح کے روپ میں ہمارے پاس آئے؟ کہا تو یہ یاد نہیں میرا فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا،
اگر تو اس کو اس وقت وہ روپے دے دیتا، صدقہ دے دیتا، مسجد میں حصہ ڈال دیتا، تو مجھے اپنے پاس پاتا، گویا میری رحمتوں نے تجھے اپنے آغوش میں لے لینا تھا، کیونکہ وہ لمحہ تھا آزمائش کا۔ یہ بندہ جو 1,20,000 درہم لے کے گھر میں گھس رہا ہے، عقل ہے، عقل مند اور جینیس یہ لوگ ہیں۔ کہا جس رب کے نام پہ مانگا ہے تجھے میں کیا بتاؤں، اس رب نے مجھے کتنا رزق دیا ہے، میں تیرے ساتھ تقسیم کرتا ہوں، آدھا تیرا آدھا میرا، 60,000 درہم تیرے، 60,000 درہم میرے۔ کوئی شخص کہتا ہے وہ شخص 60,000 درہم لے کے چلا گیا اور بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہے کہ کہیں مجھے آواز نہ لگا دے۔ جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا، میں گھر میں داخل ہوا تو دروازے کے اوپر دستک ہوئی، میں نے دروازہ کھولا تو وہ شخص 60,000 درہم لے کے کھڑا ہے اور کہنے لگا مجھے رب تعالیٰ نے بھیجا تھا تیری آزمائش کے لیے، اور تو لوگوں کو یہ بات بتلا دے، یہ 1 درہم کے بدلے میں 1,20,000 درہم تجھے دنیا میں دیے ہیں، اور باقی 19 حصے اللہ نے قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر دیے۔ گویا 20 لاکھ درہم سے بھی زیادہ۔ حدیث کے الفاظ 1 درہم 1 لاکھ سے بڑھ جاتا ہے، ایک کھجور 1 احد پہاڑ سے بڑھ جاتی ہے۔ فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر کی عظمت کے اوپر بھی بندہ قربان جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ پوری سورت حضرت ابو بکر کی شان میں اللہ نے نازل کر دی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ صفات جس کی ہوں گی قیامت تک کے لیے ان کے لیے ہے۔ لیکن اول جب حضرت ابو بکر نے ہمارے سردار سیدنا بلال کو آزاد کروایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شان میں، ان کی اعزاز میں قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جو تم میں سے سب سے متقی ہے۔ اور صدیق کہنے کے اوپر چڑھنے والوں، اللہ تعالیٰ تو ابو بکر کو اتقا کہہ رہا ہے کہ زمین کی پشت کے اوپر نبی کے بعد سب سے بڑا متقی ابو بکر ہے۔ جو اب مال دیتا ہے کس کے لیے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اور محسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے اللہ کی قسم وہ بندہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا متقی ہوتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ عبادتیں اور ریاضتیں کرنے والا متقی ہے؟ نہیں، وہ بندہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا متقی ہے جس کی صفات اللہ نے آگے بیان کی ہے کہ وہ جب پیسہ دے تو صرف رب کی رضا کے لیے دے، بس وہ زمین کی پشت کے اوپر سب سے بڑا متقی ہے۔ اور اس کی فضیلت کیا؟ والا صوفہ، اس کو کل قیامت کے دن رب اس کے مزاج کے مطابق خوش کرے گا، اس کے مزاج کے مطابق۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ۔ جو اللہ کے راستے میں دے گا اللہ تعالیٰ اس کے راستے دنیا سے لے کے آخرت تک کے آسان کر دے گا۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جو بخل کرے گا، رزق کو روکے گا، اس کے دنیا سے لے کے آخرت کے ہر راستے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دے گا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ یہ انسان کا مزاج جو قرآن میں بیان کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ بندے کا رزق کچھ تنگ کر دیتا ہے، اس کی اپنی گندی اور کالی کرتوتوں کی وجہ سے، اس کی اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اللہ نے تو رزق دیا ہی تھا بغیر اس کے انٹلیکٹ کو دیکھے، بغیر اس کی ذہانت کو دیکھے، بغیر اس کے ہاتھ کو دیکھے، لیکن اس نے کیا عمل کیا جس کی وجہ سے رزق کو تنگ کر دیا؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرمائے فیقول ربی اہانن، اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی، پہلے میں ارب پتی تھا، آج کل رزق نہیں آ رہا۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم۔ تو کہتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری اہانت کر دی، میں ارب اور کھرب پتی تھا؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تجھے یہ پتا ہے نا تیرے ارد گرد اور معاشرے میں کئی یتیم رہتے تھے، تجھے پتا تھا کہ یتیموں کی ایک بستی ہے، یتیموں کا ایک گھرانہ ہے، جس کا باپ اس کے سر کے اوپر نہیں ہے کہ کما کے لا دے، اس کے پاس حال چال جا کے پوچھا، اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ پھیرا، اس کا جا کے پتا کیا، تجھے پتا تھا فلاں علاقے میں فلاں جگہ پہ بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ان کو جا کے کھانا کھلایا تھا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور تو ایسا تھا، تو کہتا تھا یہ ارب و ارب میری ہی اکیلے کی جیب میں چلے جائیں، اور تو پیسوں کو دوسری جگہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ہر وقت الماریوں میں سے اپنے پیسے گنتا رہتا ہے، ہر وقت بینک میسج کرتا رہتا ہے کہ بینک بیلنس کتنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ باپ قرآن پاک میں اتنا زیادہ بیان ہوا ہے، آخر اس کی اہمیت ہے تو ہے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ۔ تمہیں کیا پتا نیکی کی گھاٹی کیا ہے، نیکی کا عروج کیا ہے، نیکی کی انتہا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عمل کو نیکی کی انتہا کہہ رہا ہے، نیکی کا عروج، نیکی کی گھاٹی کہہ رہا ہے۔ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کے اوپر قرضہ ہو تو قرضہ دے کے اس کی گردن کو چھڑا دو، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، جس دن بھوکے کثرت سے ہو اس دن بھوکے کو کھانا کھلا دو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا جائزہ لو، ان میں سے جو یتیم ہے اللہ کی قسم اس کے سر کے اوپر شفقت کا ہاتھ رکھ دو۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ نیکی کی معراج ہے، یہ نیکی کا عروج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کتنی عظیم حدیث ہے کہ بیواؤں اور یتیموں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، انسٹیٹیوٹ بنانے والا، ادارہ بنانے والا، اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنے والا کہ یہاں پہ یتیم بچے پڑھتے ہیں، یہاں یتیم بچوں کی میں کفالت کر رہا ہوں، یہ بیواؤں کے میں نے منتھلی لگائے ہوئے ہیں، اس کام کی طرف متوجہ کرنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیموں اور بیواؤں کے لیے باغ دوڑ کرنے والا، یہ صرف مینیجر ہے، انفاق کرنے والا نہیں ہے۔ اس کا یہ باغ دوڑ کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے، اس کا یہ باغ دوڑ کرنا دن کا روزے دار کے روزے رکھنے سے افضل ہے، اور پوری پوری رات قیام کرنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ جو باغ دوڑ کر رہا ہے، اور جو دے رہا ہے، بات سمجھ نہیں آئی، یہ تو صرف کلیکٹر ہے، جو زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، جو صرف جمع اور کلیکٹ کرتے ہیں مینجمنٹ کے لیے، اور جو بندہ دے رہا ہے اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اجر و ثواب بیان کر دیا۔ اللہ کی قسم، یا اللہ، میری دعا ہے یا اللہ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص کم از کم ایک ایک یتیم کی کبھی نہ کبھی مدد تو کرے، کبھی نہ کبھی کفالت تو کرے۔ وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا درجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ایسے کھڑے ہوں گے، ایسے۔ چھوٹا کام ہے، چھوٹی نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت خرچ کرے، کیونکہ مال ہی اللہ کا ہے، حقیقت میں بھی اللہ کا ہے، اور اللہ ہی کی میراث ہے اس زمین پہ جو کچھ ہے۔ سونا ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی وہ جتنا سونا زمین کے بنتے وقت پیدا ہوا اتنا ہی دنیا میں رہ کے جانا، دنیا میں ہی رہ جانا، کسی ایک بندے نے آگے لیکن۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی کہ لوگوں کے اندر ترغیب، شوق، دیکھیں کچھ نہ کچھ لالچ اور انسینٹیو دینا۔ بعض جوہلا یہ سمجھتے ہیں جی اللہ کی عبادت جنت کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ جنت کا انسینٹیو دے رہا ہے، بتا رہا ہے۔ اللہ کی محبت میں بھی کرنی چاہیے، لیکن جنت کے لیے بھی کرنی ہے۔
بعین اسی طرح رسول اللہ بھی ترغیب دینے کے لیے، صدقے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ کل قیامت کے دن جب وہ دن آئے گا جس دن ہر بندہ اپنے پسینے میں ہوگا، صدقہ انسان کے سر کے اوپر سایہ فگن ہوگا اور اس کو اس کے پسینوں اور مشکلات سے بچا لے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں داوو مرضاکم بالصدقہ۔ جب ہم یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں یا کوئی وظائف بیان کرتے ہیں نا، تو ملحد لابی اور لبرل لابی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہسپتال بند کر دیتے ہیں، آپ کے وظائف کے ذریعے ہی کام چلتا رہے، کینسر کا علاج یہ ہے فلاں۔ یہ ان کی کل عقل ہے۔ اب اور خاص طور پہ کینسر کے جب بھی وظیفے کے بارے میں بات ہو نا، نیچے آپ کبھی کمنٹ پڑھ لیں، ایک دو ملحد ضرور پھیر رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندے، جس کا علاج تمہارے پاس نہیں ہے، 4 سٹیج کا بندہ، ہم نے کب کہا علاج نہ کروائے؟ علاج کروائے، علاج کروانا بھی سنت ہے، لیکن جب ہر جگہ سے آزما لیا گیا پھر اس چیز کو آزما لے تو آزمانے میں کیا مسئلہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج کرو صدقے سے۔ اور قرآن و سنت سے دلائل دینے کی بجائے میں 2 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں رسول اللہ کی زندگی کے بعد کے، ایک عصر حاضر کا اور ایک صاحب کا، عبداللہ ابن مبارک کا۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آیا اور اس کے گھٹنے کے اوپر کینسر تھا، ناسور تھا، وہ جب کاٹا جاتا بڑھ جاتا، جڑوں والا تھا، وہ جب کاٹا جاتا بڑھ جاتا۔ حکیموں نے، طبیبوں نے جواب دے دیا تو مر جائے گا، اب بس ریسٹ کر، یہ دوائیاں کھا جن سے درد نہ ہو، اور سکون سے بس اللہ کی طرف جانے کی تیاری کر۔ وہ شخص ذہین تھا، اس نے کہا میرا رب شفا دینے والا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا۔ عبداللہ ابن مبارک کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا میں نے تمام حکیموں کو دنیا کے آزما لیا، میں مالدار بندہ ہوں، میں نے ہر علاج کرنے والے مہنگے سے مہنگے علاج کروا لیے، جہاں جہاں کوئی حکیم مجھے پتا لگتا تھا ناسور کا ہے میں وہاں چلا گیا۔ عبداللہ ابن مبارک نے اس کی ساری باتیں سنی، مالدار بندہ اس آزمائش کا شکار ہے۔ کہنے لگے میں تجھے ایک مشورہ دیتا ہوں، تیری ساری ہسٹری سے میں نے اور سارے قرآن و سنت کے دلائل سے ایک بات اخذ کی ہے کہ تیرا ایک ہی علاج ہے۔ انہوں نے کہا کیا علاج ہے؟ کہا جا کسی ایسے علاقے میں جا جہاں پر لوگوں کو پانی کی ضرورت ہو، وہاں پہ ایک بڑا کنواں کھدوا، مجھے رب کے ہاں امید ہے وہاں چشمہ پھوٹے گا، یہاں سے تیرا ناسور بند ہو جائے گا۔ وہ شخص گیا، اس نے کھدال سے مزدوروں سے معاملہ کیا، مالدار تھا، لیکن ذہن میں کئی مرتبہ مالداروں کے بھی آئیڈیاز نہیں آتے۔ ادھر عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ادھر پانی کا چشمہ پھوٹا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے میرے گمان کو پورا کر دیا، ناسور جڑ سے ختم ہو گیا۔ اور یہ تو چلو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک کا کہاں علامہ صاحب سینکڑوں سال پرانی باتیں کرتے، اللہ کی قسم واقعات متعدد ہیں، لیکن ایک مشہور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جناب صالح تقی کا۔ ابھی زندہ ہیں باپ بیٹا، عرب کے مشہور عالم دین ہیں۔ ان کے بیٹے کو بھی ایک ایسا مرض لاحق ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہا گھر لے جا، چند دن اپنے گھر میں گزارے گا، سکون سے مر جائے گا، تکلیف کی یہ دوائیاں، یہ تکلیف پین کلر اور ریلیف والی ہیں، اس کو اب گھر لے جا، اسپتال رکھنے کا بھی فائدہ ہے۔ شیخ صالح تقی ایک نیک آدمی ہیں، ابھی بھی زندہ ہے ان کا بیٹا۔ وہ کہتے ہیں میں نے بڑی باغ دوڑ دنیاوی علاج کے پیچھے کر لی، اچانک اس رات میں مایوس ہوا جب ڈاکٹروں نے جواب دیا بچے کو گھر لے کے آیا، میں کہا اللہ تعالیٰ تیرے دربار سے مایوس نہیں ہوں، اچانک میرے ذہن میں یہ حدیث آئی داوو مرضاکم بالصدقہ، اپنی بیماریوں کا علاج بھی صدقے سے کیا کرو۔ رسول اللہ کا قول ہے اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کہا ذہن میں ایسے جیسے بلب روشن ہو جاتے ہیں، میں جیب میں پیسے رکھ کے پوری سڑکوں کے اوپر پھرنے لگا کہ کون ہے محتاج، کوئی مجھے مل جائے۔ کہتے نیت کر کے پیسے رکھ کے جیب میں رکھ کے باہر نکلا، پوری رات پھرتا رہا، کوئی محتاج بھکاری فقیر نظر نہ آیا۔ میں گھر آ گیا،
میں گھر میں داخل ہو رہا ہوں، میرے پاؤں کے ساتھ ایک بلی لوٹ پوٹ ہو رہی ہے۔ عربوں کا ایک کلچر ہے، ویسے بھی فیاض ہوتے ہیں لیکن بلیوں کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کی نسبت کی وجہ سے محبت اور شفقت زیادہ کرتے ہیں۔ کہا اندر سے دودھ کا پیالہ لیا، اس کو پلا دیا اور سوچنے لگا یار کوئی فقیر نہیں ملا۔ کہتے اسی آن میں آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب دیکھی کہ ایک کالا سیاہ کوا میرے بیٹے کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور اس کو بار بار اپنی چونچے مارنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ بلی جس کو میں نے دودھ پلایا تھا۔ خواب دیکھیے کہ یہ آئی ہے اور اس کوے کو گردن سے پکڑا اور اس کی چیر پھاڑ کر دی ہے۔ کہا میں اٹھا، مجھے تو کچھ پتا نہیں ہے کہ کیا معاملہ ہو گیا۔ ہر لمحے بیٹے کی طبیعت بحال ہو رہی ہے، 2-3 دن کے اندر وہی جو بستر مرگ کے اوپر چل رہا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا تو ڈاکٹر نے کہا یہ اللہ ہی کا کوئی معجزہ ہے، ساری کی ساری بیماری ختم ہو چکی ہے۔ اور انہوں نے یہ واقعہ اس لیے لکھا اور سنایا تاکہ لوگوں کے لیے باعث عبرت ہو کہ وہ شخص جو انسانوں کو پیسہ دینے کے لیے باہر نکل رہا تھا، ایک بلی کا دودھ پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کے اس صدقے کو بھی قبول کر لیا۔ اور یہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایک کتے کو پانی پلانے والی اور ایک کتے کو پانی پلانے والا شخص صرف اس نیت کی وجہ سے کہ ہائے یہ جانور بھی اسی طرح پیاس میں مبتلا ہے جس طرح مجھے لگی تھی، اس نیت سے پانی پلانے والا جنت میں چلا گیا۔ اور ایک حدیث اگرچہ اس کی سند میں ضعف ہے لیکن باقی سندیں تقویت دیتی ہیں، وہ بھی اسی بارے میں ہیں، صدقہ کرنے کی اہمیت کے حوالے سے، کہ کل قیامت کے دن ایک شخص اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، یعنی پروانہ تھما دیا جائے گا کہ تیرا فیصلہ آ گیا تو جہنمی ہے۔ وہ شخص اچانک ایک شخص کو پہچان لے گا اس حشر کے میدان میں اور اس کے پاس چلا جائے گا اور اس کو جا کے کہے گا اے نیک آدمی تیرا کیا فیصلہ ہوا؟ وہ کہے گا میرا فیصلہ جنت الفردوس کا ہو گیا الحمدللہ۔ وہ کہے گا تو مجھے پہچانتا ہے؟ کہا نہیں، مجھے تعارف کرا۔ وہ شخص کہے گا کہ میں وہی شخص ہوں کہ ایک دن تو شدت پیاس سے صحرا کے اندر سفر میں موجود تھا اور میرے پاس پانی کا اتنا ہی سامان تھا، یا میں پی سکوں یا تو پی سکے، اور چند گھنٹے ابھی سفر میں باقی تھے اور تو نے مجھ سے پانی طلب کیا تھا اور تیری جان تقریباً نکل رہی تھی، میں نے تجھے پانی کے وہ چند گھونٹ پلائے تھے۔ حدیث میں آتا ہے وہ نیک شخص اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے گا اور کہے گا اے اللہ، جو زندگی میں اس دن کے بعد عبادتیں اور ریاضتیں ہوئیں، کیا اس شخص کے پانی کا اس میں حصہ نہیں ہے؟ کیا اس شخص کے پانی کا اس میں حصہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ میری نیکیوں میں اس شخص کے پانی کا حصہ نہیں ہے؟ اتنی مرتبہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پانی پلانے والے کو معاف فرما دے گا۔ ایک گھونٹ پانی، اور آپ کے ذہن سے وہ حدیث بھی نکل گئی کہ بنی اسرائیل کا اجزاء تھا، اس کی سند میں بھی ضعف ہے لیکن تقویت دیگر اسناد دیتی ہیں۔ 60 برس عبادت کی، 60 برس سجدے کیے، رکوع کیے، اور بنی اسرائیل کی عمریں کچھ لمبی ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر رحمت کرتے ہوئے لیلۃ القدر دی ہے کہ 83 سال کی عبادت ایک ہی رات میں ہو جاتی ہے۔ 60 برس عبادت کی، باہر نکلا، شیطان نے عورت کو راستہ پہ راستہ مزین کر کے سامنے لا کھڑا کیا، عورت نے برائی کی دعوت دی، وہ 60 سال کا عابد اور زاہد برائی میں مبتلا ہو گیا۔ ہے تو نیک تھا، نادم ہوا، شرمندہ ہوا کہ یہ ہوا کیا، یہ کیسے ہوا؟ 60 برس کے سجدے کر کے یہ ایک عورت کے بار میں آ گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک فقیر نے اسے ندا دی، ہے کچھ کھانے کے لیے تو ہمارے پیٹ میں بھی چند لقموں کو ڈال دے۔ پریشانی کے عالم میں روٹی کا ٹکڑا جو خود کھانا تھا فقیر کو دے دیا، روح کو قبض کر لیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس کا جب حساب کتاب ہوگا یا ہوا، کئی مرتبہ ماضی کا صیغہ مستقبل کے لیے رسول اللہ بولتے ہیں کہ یہ یقینی ہے، حساب کتاب ہوا، 60 برس کی عبادت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور ایک دفعہ کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا
اللہ کے بندو اس برائی کو بھی سمجھو، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا، 60 برس کی عبادتوں کو خاکستر کر گیا اور کھا گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ اس شخص کو یقین ہو گیا کہ میں جہنم میں جانے والا ہوں، تو ایک فرشتہ روٹی کا وہ ٹکڑا جو اس نے مرنے سے پہلے فقیر کو کھلایا تھا اس کے نامہ اعمال میں ڈال گیا۔ اس روٹی کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کر دیا۔